الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بڑی معروف و مشہور ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اہل علم سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان احادیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے تو وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، چونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو بلا شبہ یہ احادیث ٹھیک ہیں، رمضان کے مہینے میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ رمضان میں وفات پانے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے، محدثین نے ان احادیث کا مفہوم کہ رمضان کے آمد پر رحمت کے اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے آمد پر جنت کے دروازے صرف اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان میں شوق پیدا کیا جائے، ان میں شوق پیدا کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکیں اور جنت کا داخلہ ان کے لیے آسان ہو جائے، اور اہل ایمان میں جو گنہگار ہیں وہ گناہوں سے باز آ جائیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے قطعاً یہ معنی مراد نہیں ہے کہ رمضان میں وفات پانے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں وضاحت فرما دی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ مشہور روایت ہے، پہلا وہ شخص جو نجائز دم جھاڑ نہیں کرواتا ہوگا، نجائز، اور نمبر 2 وہ انسان جو بدشگونی کا عمل نہ لیتا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص جو علاج کے لیے آگ سے داغ نہ لے گا، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوگا۔ جن کی 4 صفات ہوں گی، ان 4 صفات والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ کے پیغمبر نے رمضان میں وفات پانے والے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ایسے لوگ بھی فوت ہوتے ہیں جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا، کافی لوگ مرتے ہیں۔ اہل الشرک کا انتقال بھی رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، تو وہ بھی بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔